ذمہ داری ابا کے اوپر ہے، تو اب مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جب اس نے سارے سوال کے جواب میں کہہ دیا کہ میں خود نہیں جا رہا، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جا رہا ہوں، تو ہر سوال کا جواب ہو گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندے تو صالح بن جا، تو نیک بن جا۔ صالح کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے حکم پر چلنے والا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا۔ جو اللہ کے حکم پر چلنے والا ہو، صرف نماز روزے کا مسئلہ نہیں، عبادات کے اندر بھی اللہ کے حکم پر چلنے والا، معاملات کے اندر بھی، کاروبار کے اندر بھی۔ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ صرف نماز روزہ اور زکوٰۃ دے دینا یہی دین ہے، حالانکہ زندگی کے ہر فیلڈ میں دین ہو۔ بندہ کاروبار کر رہا ہے، اپنے کھانے پینے کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے محنتیں اور کوششیں کر رہا ہے، لیکن اگر اس کے اندر بھی وہ اللہ کے حکم کے مطابق کاروبار کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، خیانت نہیں کرے گا، غلط طریقے سے چیٹنگ کر کے مال نہیں بیچے گا، جھوٹ بول کر غلط بھاؤ نہیں بتائے گا، بلکہ صاف صاف اور سچی امانت داری کے ساتھ تجارت اور کاروبار کرے گا۔ کیوں؟ کہ میرے اللہ کا حکم ہے، التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والصالحین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سچا امانت دار تاجر کل قیامت میں انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو اس کا کاروبار بھی دین بن گیا۔ تو بہرحال صالح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کر رہا ہے، اور جس سے روکا اس سے رک رہا ہے۔ عبادات تو کر ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی، لین دین میں بھی، اور معاشرت میں، یعنی لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے کے اندر بھی اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کر رہا ہے، تو وہ صالح ہیں۔ تو فرمایا جو صالح بن گیا، اللہ اس کا سرپرست بن گیا، اللہ اس کا ذمہ دار بن گیا۔ اب کوئی مسئلہ آئے گا اللہ حل کریں گے۔ جیسے مسئلہ بیٹے کا آیا، باپ ولی و سرپرست ہے تو باپ حل کرے گا۔ نابالغ بچہ ہے، اس کے اوپر بیماری کا مسئلہ آیا، علاج کا مسئلہ آیا، اسکول کی فیس اور خرچے کا مسئلہ آیا، تو باپ ذمہ دار ہے، باپ سرپرست ہے، باپ ساری ذمہ داری نبھائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب بندہ صالح بن جائے گا، اللہ اس کی ساری ذمہ داری نبھائیں گے، نہ اس کے نفع نقصان کے اللہ مالک بن جائیں گے۔ اس کا کام بگڑ رہا ہوگا، اللہ بنا دیں گے، اس کا کام بگڑنے نہیں دیں گے۔ بیماری آ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا، اللہ جو ہے بہترین انتظام کروائیں گے۔ اللہ اس کے سرپرست ہیں۔ صالح جو بن گیا، اللہ اس کے ذمہ دار اور سرپرست بن گئے۔ اور اللہ کی طاقت جو پہلے تھی آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ اللہ نے پہلے بھی اپنے صالح بندوں کی سرپرستی فرمائی ہے، آج بھی اللہ فرما رہے ہیں، اور کل قیامت تک اللہ فرماتے رہیں گے۔ جو لوگ اللہ کے دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، یعنی زندگیاں لگا دیتے ہیں دین کے لیے، علم دین کی خدمت کے لیے، تو اللہ ان کے دنیا کے کام خود بناتے ہیں، لوگوں کو دلوں کو مائل کرتے ہیں۔ لوگ محبت میں اور پروانہ وار دیوانہ وار ان کے لیے یعنی کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو وہ یتولی الصالحین مثالیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ جو بیگم ہیں، ان دونوں کو مکہ کے صحرا میں، جنگل میں، چٹیل میدان میں نہ انسان ہے، نہ آبادی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ پانی ہے، وہاں چھوڑ کر آ جاؤ۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے حکم فوراً عمل کیا۔ بیٹی اور چھوٹے دودھ پیتے بچے کو لے کر وہاں پہنچ گئے جہاں آج اللہ کا گھر آباد ہے، جہاں آج مکہ شہر آباد ہے۔ اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، صرف پہاڑیاں ہیں، صفا مروہ، چٹیل میدان، ایک انسان نظر نہیں آ رہا دور تک، سبزہ نہیں، بالکل سوکھے پہاڑ ہیں، پتھریلی زمین ہے۔ اب جب چھوڑ کر جانے لگے تو بیوی نے کہا ہم یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ ہم یہاں کیا کریں گے، ہمارا یہاں کیا بنے گا؟ لیکن جب سوال کا انداز بدلا کہ کیا اللہ کا حکم ہے، کیا اللہ نے کہا ہے، تو صرف سر ہلایا کہ ہاں اللہ نے کہا ہے۔
تو بیوی کا اللہ پر بھروسہ اور اعتماد دیکھیے، اس کی صالحیت، تقوی اور اللہ کے اوپر خود اعتمادی دیکھیے. کہہ دیا لن یضیعنا اللہ، تب تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. فوراً جب شوہر نے سر ہلایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، تو وہ عورت جو جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، اکیلی ہے، اور دودھ پیتا بچہ ساتھ میں ہے، نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ پینے کا انتظام، نہ بستی، نہ آبادی، نہ کوئی کاروبار کا مسئلہ، کچھ نہیں ہے، لیکن پورے اعتماد اور پوری یعنی بھروسے کے ساتھ وہ اللہ کی بندی کہہ رہی ہے کہ نہیں، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اور کیوں؟ وہ يتولی الصالحین، اللہ نیک لوگوں کا ولی اور سرپرست ہے. وہ نیک تھی، اللہ والی تھی، بچہ یعنی ایک پیغمبر کا بچہ ہے، اور خود آگے چل کے بڑا نبی بننے والا ہے. تھوڑا سا توشہ تھا، ختم ہو گیا، اب بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے. اب پہاڑی پر صفا پر چڑھی، کوئی نظر آ جاوے، کہیں پانی، کہیں سبزہ، کوئی انسان نظر نہیں آیا. وہاں سے دوڑتے ہوئے مروہ کی طرف، دوسری پہاڑی، کوئی نظر آ جاوے، کچھ نظر نہیں آیا. پھر صفا کی طرف، پھر مروہ کی طرف، پھر صفا کی طرف، پھر مروہ کی طرف، 7 چکر لگائے. کس نگاہ بچے پر، پھر یعنی پہاڑی پر، پھر بچے کو دیکھ رہی ہیں، پھر پہاڑی کی طرف کوئی نظر آ جائے. اس کی قربانی، ان کا وہ تڑپنا، ان کا وہ دوڑنا اتنا پسند آیا رب العالمین کو، اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس کو طے کر دیا. جب بھی حاجی حج کرنے آئے گا یا کوئی عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے آئے گا، جب تک ان اداؤں کو نہیں نبھائے گا اس کا حج ادھورا رہ جائے گا، اس کا عمرہ ادھورا رہ جائے گا. یعنی واجب کر دیا سعی کرنا، صفا مروہ کے درمیان وہ چلنا اور دوڑنا، یہ اس اللہ کی بندی کی اخلاص والے عمل کا نتیجہ ہے. اتنا پسند آیا رب العالمین کو قیامت تک. اور کوئی وقت یعنی ہے ہی نہیں مکروہ، ہر وقت طواف، ہر وقت سعی ہو رہی ہے. 24 گھنٹے صرف فرض نماز کے لیے رکتا ہے 5-10 منٹ کے لیے، ورنہ 24 گھنٹے یہ عمل، اس کے لیے کوئی مکروہ ٹائم ہے ہی نہیں. یعنی کیسا لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ سعی کر رہے ہیں صفا مروہ کے درمیان. بہرحال اللہ نے سرپرستی فرمائی نہیں فرمائی، پھر وہاں قافلے والوں کو بھیجا، لوگ آباد ہوئے. آج دنیا کا سب سے بہترین شہر مکہ اور حرمین شریفین دنیا کے سب سے بہترین شہر میں شمار ہیں. سب سے زیادہ لوگ جس جگہ کا قصد کرتے ہیں، روزانہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. پورے سال حج کا تو موسم تو ہے ہی، رمضان میں تو ہوتے ہی ہیں، ان 2 موسم کے علاوہ بھی پورے سال روزانہ لاکھوں کا مجمع، یعنی جو باہر سے آیا ہوا ہے، پوری ورلڈ سے آیا ہوا ہے. کیسا آباد کیا، کیسے اللہ نے سرپرستی فرمائی کہ اس بچی، اس عورت اور بچے کے طفیل، اس کی ایڑیاں رگڑنے سے اللہ نے زمزم کو جاری فرمایا. اور آج تک کبھی وہ پانی ختم نہیں ہوا، اور دنیا کا سب سے بہترین پانی ہے. اور اس کے اندر تاثیر کہ اگر آپ زمزم کے 2-4 قطرے بھی دوسرے پانی میں ڈال دو تو بھی اس کا اثر وہی ہو جائے گا. اس لیے اگر کوئی حاجی یا کوئی عمرہ کرنے والا ہمیں ملاوٹ والا بھی دے رہا ہے تو اس کو بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے لے لینا چاہیے. وہ خالص کہاں تک لے کر آئے گا؟ بلکہ لکھا ہے، یعنی باقاعدہ اس پر ریسرچ ہوا کہ اگر دوسرے پانی میں زمزم کے 2-4 قطرے بھی گر گئے تو وہ بھی زمزم کی طرح ہو گیا، اس کا اثر بھی وہی ہو جائے گا. خیر، تو یہ اللہ نے سرپرستی فرمائی. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو ہیں، اور مریم بڑی ہونے لگی تو آپ ان کی سرپرستی میں ہیں. ان کو چھوڑ کر، یعنی مسجد کے اوپر دوسرا کمرہ تھا، وہاں بند کر کے چلے جاتے جب کوئی سفر میں جانا ہوتا. اور جب واپس آتے اور دروازہ کھولتے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی حضرت زکریا وہ دروازہ کھول کر جب حضرت مریم کے پاس آتے تو وجد عندہا رزقا، اس کے پاس رزق، بے موسم کا پھل پاتے. سردی کا پھل گرمی کے موسم میں نظر آ رہا ہے، اور گرمی کا پھل سردی میں. احمد آباد شہر تھوڑی ہے کولڈ اسٹوریج میں رکھا ہوا ہوگا کہ ابھی بھی آپ کو آم مل جائے گا، ابھی بھی تربوز مل جائے گا، سردی کے موسم میں بھی سارے پھل مل جائیں گے کیونکہ کولڈ اسٹوریج میں رکھا جاتا ہے، یا جہاں گرم علاقے وہاں سے آ جاتا ہے. ایسا نہیں تھا اس زمانے میں. دروازہ بند ہے،
کوئی آنے کا جانے کا راستہ نہیں، لیکن جب بھی دروازہ کھولتے تو وہاں رزق ہوتا۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، تو پوچھتے تعجب سے، اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ۔ آج کل کا جو ہے ولیوں کی پوجا کرنے والا مسلمان ہوتا، یا ولی صاحب پیر صاحب اپنی پوجا کروانے والے ہوتے تو کہتے دیکھو میری کرامت ہے، اب سجدہ کرو مجھے، ہاتھ پاؤں دباؤ، گلا ہی نہیں دبا دو۔ یہ نہیں بتا رہے کہ ولی کون ہوتا ہے، کہ جس کا تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ پر کرامت یا معجزہ جاری فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو کیا کہہ رہی ہے اللہ کی بندی؟ قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ ہاں وہ نیک بنی، صالحہ بنی، عابدہ زاہدہ بنی تو اللہ نے ان کی سرپرستی فرمائی نہیں فرمائی؟ دروازہ بند ہے، کوئی آنے جانے والا نہیں، اللہ کی بندی بھوکی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں بھوکا نہیں رکھوں گا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیک لوگوں کے اللہ سرپرست اور ذمہ دار ہیں۔ آج مسلمان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے پیسے نہیں ہوں گے تو کام کیسے بنے گا؟ مولانا نماز روزہ اپنے پاس رکھو، کاروبار نہیں، کس نے منع کیا ہے کاروبار نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن کاروبار کو خدا سمجھ لینا، اس پر یقین کر لینا کہ نہیں کروں گا تو کہاں سے کھاؤں گا۔ شرک کی بو نہیں آ رہی ہے اس جملے کے اندر؟ شرک کی بو نہیں آ رہی ہے؟ اور بڑے دھڑلے سے بولتے ہیں، دین سے دوری کی بنیاد پر، اللہ کی طاقت کو نہ جاننے کی وجہ سے، اللہ پر اعتماد کی کمی کی بنیاد پر، غیروں کے ساتھ اختلاط کی بنیاد پر، غیروں کے ساتھ رہنے کی بنیاد پر جو وہ لوگ بولتے ہیں، آج مسلمان بول رہا ہے کہ کماؤں گا نہیں کہ تو کھاؤں گا کہاں سے؟ ہمارے گھر میں 10 لوگ ہیں، سب کماتے ہیں، وہ کہاں سے کھا رہے ہیں؟ اسباب اختیار کرنا، یہ آج کا چیپٹر، آج کا سبق یہ نہیں ہے۔ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، لیکن اعتماد اور بھروسہ اللہ پر۔ روزی اللہ دے گا۔ میں نے دکان کھولی، میں نے کاروبار شروع کیا، لیکن یہ کروں گا تو ہوگا نہیں، یہ ذریعہ ہے، ذریعہ ہے، دینے والا اللہ ہے، روزی اوپر سے آتی ہے۔ خیر، تو اللہ نے سرپرستی فرمائی نہیں فرمائی اللہ کی اس بندی کی؟ کیونکہ صالح بنی، نیک بنی تو اللہ نے بے موسم کا پھل بھی کھلایا۔ اور پھر اللہ پر اعتماد، یعنی آج کل کے پیروں کی طرح یہ نہیں کہہ رہے کہ آؤ میرے ہاتھ پاؤں دباؤ، گلا دباؤ، سب دباؤ، دیکھا میں نے کرامت ظاہر کی۔ نہیں، اللہ کی بندی کہہ رہی ہے قالت هو من عند اللہ، یہ جو آیا ہے اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ کھلانے والا ہے۔ خیر، لہذا اگر ہم نیک بنیں گے اور دیندار بنیں گے اور صالح بنیں گے، اللہ ہماری سرپرستی فرمائے گا، اللہ ہمارے سارے کام بنائے گا۔ ایک دنیا کا ایک ایم ایل اے ہے، ایک ایم پی ہے، ایک وزیر ہے، وہ یا کارپوریٹر ہے یا گاؤں کا سرپنچ ہے، تھوڑا سا مال اس کے بعد، تھوڑا بڑا آدمی ہے، اس نے کہتے جاؤ تمہارا کام ہو گیا، کوئی ہمارا مسئلہ تھا، کوئی کام تھا، ہم اس کے پاس گئے، اس نے کہا جاؤ تمہارا، ابھی تو خالی بولا ہے اس نے، تو بھی اتنی اطمینان سے نہیں بولے ہو گیا کام، اتنا بھروسہ اس پر، اور اللہ رب العزت پر اعتماد نہیں کہ نیک بن جاؤ، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے آؤ، گناہوں سے بچاؤ اور ہماری سرپرستی میں آ جاؤ اور ٹینشن فری ہو جاؤ۔ نہیں، اس نے بول دیا اگر جو خود محتاج ہے کہ جاؤ تمہارا کام 10 تاریخ کو ہو گیا، حالانکہ اس کا ٹکٹ کٹا ہوا ہے 2 تاریخ کا، وہ خود اوپر جا رہا ہے، وہ خود اوپر جانے والا ہے، لیکن اس کے اوپر اتنا اعتماد اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے نبی کی باتوں پر، قرآن کی آیات پر، آج وہ یقین نہیں رہا۔ میں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، قرآن کا فرمان سنا رہا ہوں، اللہ رب العزت کا اعلان سنا رہا ہوں، 16 بیوی کی کہانی سے نہیں سنا رہا ہوں، الٹی سیدھی چھپی ہوئی کتابوں سے نہیں سنا رہا ہوں، کہ وہ يتولى الصالحین، اور ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں ہیں۔ اللہ نے سرپرستی فرمائی، جو لوگ نیک بن جاتے ہیں، دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، دنیا ان کے قدموں میں سمٹ کر آتی ہے، اللہ ان کے دنیا کا مسئلہ یوں حل کرتے ہیں۔ آج میرا اور آپ کا حل کیا ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہم سنتے ہیں نا تو پھر اللہ کو عظمت اللہ میں بھی آج 2 رکعت ایسی شاندار پڑھوں گا، دیکھتا ہوں 56 کروڑ کی چوتھائی چھت پھاڑ کے گرتی ہے کہ نہیں گرتی ہے۔ یعنی جب اس طرح کے بھائی نیک بننا
اللہ کس طرح کام بنائے گا وہ جانتا ہے. ہمیں تو حکم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف لائیں, گناہ چھوڑیں, نیکی کی طرف آئیں, پھر دیکھو اللہ کام بناتا ہے نہیں بناتا ہے. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت عمر کے پوتی کے لڑکے ہیں, پڑوتی کے یعنی پڑ پوتے ہیں سمجھو. وہ جو بچی نہیں تھی جو رات کو جب آپ گشت کر رہے تھے حضرت عمر, تو ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دے, تو کہا کہ پانی نہیں ملاتی, حضرت عمر کا اعلان ہے دودھ میں ملاوٹ نہ کرو. تو کہا عمر کہاں دیکھ رہے ہوں گے رات کو؟ کہا عمر تو نہیں, عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. آپ کو یہ آپ سن رہے تھے, امیر المومنین گشت کر رہے تھے کہ میری پبلک کا حال کیا ہے. بادشاہ ہوتا ہے نا, ہاں, تو ذمہ داری سونے نہیں دیتی. ہاں, یہ ڈر ستاتا تھا حضرت عمر کو کہ میں پورے مسلمانوں کا بادشاہ بنا ہوں, کل اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہارے محلے میں اور تمہاری رعایا میں فلاں بھوکا کیسے سویا, فلاں پریشان حال تھا, تم نے خبر لی کہ نہیں کی. اس لیے وہ رات کو طواف کرتے تھے. تو اس کا ایڈریس معلوم کر لیا, سن لیا اپنے کانوں سے, صبح بلا لیا اور اپنے بیٹے سے شادی کروائی. عاصم ان کے بیٹے کا نام تھا, اس سے اس بچی کی شادی کروائی. دیکھو یہاں پر بھی سرپرستی کا معاملہ ہوا کہ نہیں. اس کچے مکان میں رہنے والی غریب بچی, اس نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں شہزادے کے نکاح میں جاؤں گی, امیر المومنین کے گھر کی بہو بنوں گی. کون امیر المومنین؟ شیطان, جس کا راستہ دیکھ کر بھاگ جایا کرتا تھا. بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے. اس بچی نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بڑے بڑے شاہوں نے, بڑے بڑے شہزادوں کے یعنی شہزادیوں کے رشتے آئے حضرت عمر کے گھر. امیر المومنین ہیں, پورے مسلمانوں کے بادشاہ ہیں, ان کے گھر میں رشتے بڑے بڑے مال والے آئے, لیکن مال والوں کا کام نہیں بنا. اس کچے مکان میں رہنے والی, پکے ایمان والی, کچے مکان میں رہنے والی اور پکا اللہ سے تعلق رکھنے والی وہ بچی شہزادی بن کر یعنی شہزادے کے نکاح میں آ رہی ہے. اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی, وہ لڑکی ماں بنی عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی. حضرت عمر نے کہا تھا کہ بیٹو میری عمر نہیں ہے, تم اس سے شادی کر لو, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس نیک بچی سے اللہ کا ولی پیدا کرے گا. ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اولادیں نیک ہوتی ہیں. ماں باپ کی زبانوں پر اگر گانے ہیں اور گالیاں ہیں اور الٹی سیدھی باتیں ہیں اور بے نمازی ہیں اور ماحول گھر کا خراب ہے, تو وہاں اللہ کے ولی پیدا نہیں ہوتے. وہاں اللہ کے ولی پیدا نہیں ہوتے. اگر اولاد کو نیک بنانا ہے خود کو نیک بننا پڑے گا, خود کو اللہ کی طرف اور نمازوں کی طرف اور نیک عمل کی طرف ڈھالنا پڑے گا. تو اس بچی سے عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے اور 2 سال صرف خلافت کی, 2 سال. لیکن اور 98-99 میں یعنی سن ہجری یعنی 98-99 کے اندر 2 سال خلافت کی, لیکن صحابہ کا دور دوبارہ لے آئے تھے. عدل و انصاف کا وہ ماحول تھا. ایسے نیک اور متقی تھے, صالح تھے کہ جب ہمارے عمل کا اثر دنیا پہ پڑتا ہے. آج مسلمان دوسروں کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے. ہم ہیں تو دنیا ہے, ہم سدھر جائیں گے دنیا کا نظام سدھر جائے گا, ہم بگڑ جائیں گے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. آج ہوا پڑا ہے. وہ بندہ صالح تھا, عادل تھا, عدل و انصاف کا ماحول اس نے قائم کیا ہوا تھا. تو پوری پبلک میں سکون اور عافیت اور امن کا ماحول تھا. اتنا امن آیا تھا کہ انسان تو انسان, جانور بھی ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے تھے. بھیڑیاں اور بکرے اور بکریاں ایک ساتھ ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے. بھیڑیے کی ہمت نہیں ہوتی بکری پہ حملہ کرے. یہ میرے عمل کا اثر ہے. آج بے دین سے دور ہونے کی بنیاد پر ہم ہر محاذ پر فیل ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں ہر جگہ جا کر. جس رب کے سامنے مانگنا چاہیے تھا اس کا در چھوٹا تو پھر ہر جگہ ہم ذلیل و رسوا ہو گئے. اللہ کے در پہ آنا چاہیے تھا. اللہ کے سامنے یہ پیشانی جھکتی, خدائے پاک کی قسم اللہ ہمیں ذلیل نہ کرتا. وہ حج کے دن اعلان کرتے ہیں نا, اللہ آ جاؤ میرے بندو, عید کی نماز میں آ جاؤ, تھوڑا سا خیال کر لو میرے سامنے اپنی پیشانی جھکا دو, میں غیروں کے سامنے تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کروں گا. آج ہم نے اپنی پیشانی اللہ کے سامنے ہم جھکنے کو تیار نہیں, تو پھر اللہ نے ہر جگہ ہمیں ذلیل کر دیا ہے. وہاں وہ کہ مسلمان کے عدل و انصاف اور نیکی کے عمل کا اثر جانوروں پہ پڑ رہا ہے,
بھیڑیا بکری پہ حملہ نہیں کر رہا. ایک دن جنگل میں چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. اچانک بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا. اچانک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا. وہ چرواہا ایک عام انسان, کوئی اللہ کا ولی نہیں, کوئی بہت بڑا وہ نہیں, کہنے لگا آج عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے خلیفہ زندہ ہوں, عدل و انصاف کا وہ پیکر انسان زندہ ہو اور بھیڑیا بکری پہ حملہ کرے. جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ ہاں انتقال ہو گیا تھا. تو 2 سال خلافت کی. اب میں بتا رہا ہوں کہ اللہ, اصل چیپٹر ہمارا کیا ہے کہ اللہ نیک لوگوں کے سرپرست ہیں, یہ بات چل رہی ہے. اب ان کے 11 بیٹے تھے. بہت جلدی 38-40 سال کے قریب حضرت کا انتقال ہو گیا, زیادہ عمر نہیں پائی, لیکن 11 بیٹے تھے. اور بیوی بھی عبد الملک بادشاہ کی بیٹی شہزادی تھی, فاطمہ بنت عبد الملک. عبد الملک جو بادشاہ اس سے پہلے گزرا تھا, اس کی بیٹی اور شہزادی, اور شاہی خاندان سے شادی ہوئی تھی. بہت سارا زیور اور مال لے کر آئی تھی. پہلی رات کو ہی حضرت نے کہہ دیا تھا کہ دیکھ 2 باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کر لے, اگر مجھے چاہتی ہے تو یہ مال, یہ سونا, یہ چاندی سب چھوڑنا پڑے گا, اور اگر اس کو چاہتی ہے تو پھر مجھ سے دور رہنا پڑے گا. تو کہا کہ میں سونے اور چاندی پر آپ کو ترجیح دیتی ہوں, سونے چاندی کے لے کر میں کیا کروں گی, مجھے آپ چاہیے. تو وہ سارا سونا چاندی زیور جو لے کر آئی تھی آپ نے لے کر سب بیت المال میں جمع کر دیا, غریبوں اور فقیروں پر تقسیم کروا دیا. اور بہت ہی زیادہ یعنی غربت میں امیر المومنین ہیں, بادشاہ ہیں, لیکن آدھی دنیا سے زیادہ پر حکمرانی ہے, لیکن آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کرنے والا بادشاہ, لیکن خود کے گھر میں غربت ہے. حلال طریقے سے یعنی حرام طریقے سے 1 روپیہ نہیں لیا. 11 بیٹے, اور سب کو عالم, حافظ اور نیک اور دیندار اور بہترین بنایا. جب انتقال کا وقت آیا تو کچھ دوست اور احباب رشتہ دار جمع ہوئے, اور ایک دوست نے تانا دیتے ہوئے کہنے لگا حضرت اب آپ جا رہے ہیں, خالی ہاتھ جا رہے ہیں, آپ نے اپنے اولاد کو ضائع کر دیا. پچھلے بادشاہوں نے جانے سے پہلے ہی اپنی اولاد کا انتظام کر دیا تھا, بڑی بڑی زمینیں, جاگیریں, خزانے ان کو دے کر مالدار بنا کر گئے تھے. آپ تو خالی ہاتھ جا رہے ہو. آپ کے جانے کے بعد یہ آپ کی اولاد تو بیچاری برباد ہو جائے گی, ضائع ہو جائے گی. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں, آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. آپ بادشاہ تھے, آپ چاہتے تو پورا خزانہ آپ کے پاس تھا, پوری حکومت آپ کے پاس تھی, بڑی بڑی زمینیں, جاگیریں, مکان اور خزانے اور مال ان کو دے کر جاتے تاکہ آپ کے جانے کے بعد یہ فقیر اور محتاج نہ ہوتے. حضرت بیٹھ گئے کہ مجھے بٹھاؤ, تکلیف زیادہ تھی, لیکن فرمایا کہ دیکھو میں نے ان کو ضائع نہیں کیا ہے, اللہ کے حکم کے مطابق میں نے ان کی شاندار تربیت کی, ان کو نیک بنایا, علم دین سکھلایا, اور اللہ کا ولی بنا کر یعنی میں نے چھوڑا ہے. اب اگر یہ اسی راستے پر چلتے رہے, نیک رہے, اللہ ان کا سرپرست ہے. وہ یتولی الصالحین, اللہ ان کی سرپرستی فرمائیں گے, اللہ ان کو ضائع اور برباد ہونے نہیں دیں گے. ایک بے دین انسان جو اللہ کے در پہ آتا نہیں, اللہ کو مانتا نہیں, اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتا نہیں, اللہ اس کو بھوکا سلاتا ہے. اللہ بھوکا سلاتا ہے. ارے غیروں کو اللہ دے رہے نہیں, یہی تو بہت سے مسلمانوں کو کھٹکتا ہے کہ وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے, پھر بھی اللہ اس کو نواز رہے ہیں, اس کو عہدہ دے رہے ہیں, اس کو مال دے رہے ہیں, وہ خزانوں کا مالک ہے, وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں اور بنگلوں میں رہتا ہے. ارے دنیا تو اللہ سب کو دیں گے, مقدر کی ہے, تو جس کے مقدر میں لکھ دیا اس کو مل کر رہے گی. یہ معیار اور یہ تھرمامیٹر نہیں ہے ناپنے کا کہ جس کو مال زیادہ ملا وہ اللہ کے یہاں بہت یعنی مقرب ہے, اللہ کے یہاں بہت یعنی اللہ کا دوست ہے, وہ نہیں. تو بہرحال کہا کہ اگر یہ دیندار رہے اللہ ان کی سرپرستی فرمائیں گے. حضرت کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد جو بادشاہ آیا اس کو اسلامی جو الگ الگ بڑے بڑے جو شہر تھے, کوفہ, بصرہ اور بغداد اور اسی طرح کیا کہتے ہیں دمشق, جو بڑے بڑے اسلامی سینٹر تھے, وہاں اچھے عالم, دیندار, نیک گورنروں کی ضرورت پیش آئی. یہ تو بادشاہ یہ تو مین سینٹر میں رہیں گے, راجدھانی میں رہیں گے, لیکن جو اسلامی بڑے بڑے شہر ہیں وہاں کے لیے گورنر اور حاکم کا ہونا الگ الگ, جسے پی ایم اور سی ایم جمہوریت میں
ڈیموکریسی یعنی ہمارے ملک میں دیکھ لیں، ایک تو پی ایم ہوگا، باقی ہر علاقے کے سی ایم ہوں گے. تو اب جو نیا بادشاہ آیا اس کو الگ الگ اسلامی بڑے بڑے شہروں کے لیے گورنر اور حاکم کی ضرورت پیش آئی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ جو عالم ہو، دیندار ہوں، تاکہ علم کی روشنی میں صحیح فیصلے کر سکیں، اور دیندار ہو تاکہ خیانت اور گڑبڑ نہ کریں، کرپشن نہ کریں. ایسے مجھے 10-11 گورنر چاہیے. جب نگاہ دوڑائی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ان نیک فرزندوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا. ایک کو کوفہ کا گورنر، دوسرے کو بصرہ کا گورنر، تیسرے کو دمشق کا، تو دیکھو فلاں کا. اس طرح 11 کے 11 وہ بیٹے جن کے بارے میں تانا مارا جا رہا تھا کہ تم نے صرف دیندار بنا دیا، مال تو ان کے پاس ہے نہیں، یہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کمائیں گے. لیکن اللہ نے سرپرستی فرمائی، وہ یتولی الصالحین، وہ نیک لوگوں کا سرپرست ہے اللہ. تو اب 11 کے 11 بیٹے الگ الگ شہروں کے حاکم اور گورنر بنے. دنیا اور مال یوں قدموں میں آیا، اور عزت کے ساتھ آیا، دین کے ساتھ آیا. اور ادھر کیا ہوا؟ جو اس سے پہلے کے بادشاہ تھے ان کے شہزادے جو دیندار نہیں تھے، عیاش تھے، باپ نے خوب مال جمع کر کر کے ان کو دے دیا تھا، جاگیریں دی تھی، انہوں نے اڑانا، کیونکہ جب مفت کا ملتا ہے تو اس کی قدر نہیں. ایک تو دینداری نہیں، کہاں کتنا خرچ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ بھی پلے نہیں پڑے گا. اور دوسرا کہ جب فری میں آیا ہے مفت کا مال، مال مفت دل بے رحم، تو انہوں نے تھوڑا خوب لٹانا شروع کیا. لٹاتے لٹاتے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے ان گزشتہ بادشاہوں کے شہزادوں کو دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے. نیک نہیں رہے، مال آیا خوب اڑایا، اتنا اڑایا کہ آگے چل کر یعنی کوئی کاروبار تو کیا نہیں کہ اس کو لگاتے کاروبار میں کوئی نفع ہوتا. اڑا کر سب ختم ہو گیا، اور یہاں تک کہ بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی. اور ادھر عمر بن عبدالعزیز کے 11 صاحبزادے وہ 11 شہروں کے گورنر بنے. سمجھے؟ اسی طرح آج بھی ہوتا ہے. آج علم دین حاصل کرنے والوں پر فقرے کسے جاتے ہیں میرے بھائی، کہ آج کے زمانے میں عالم بن رہا ہے، ارے کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کمائے گا، کہاں سے آئے گا. متکلم آپ کے سامنے بیٹھا ہے نا، یہ بھی اسی راستے سے گزرا ہوا ہے، کیونکہ الحمدللہ میں اسکول کالج سے ادھر آیا، اسکول کالج کے راستے سے پھر ادھر آیا، یعنی علم دین کی طرف. اور وہاں پہلا نمبر آتا تھا اسکول کالج کے اندر. تو رشتہ دار بھی اور متعلقین بھی کہ کیوں 10ویں کے بعد میں نے ادھر یعنی پڑھنا شروع کر دیا تھا، تو لوگ تانے مارتے تھے کہ کیا کرے گا، عالم بن کے کیا ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، کہاں سے کھائے گا، کتنی تنخواہ ہوتی ہے ان لوگوں کی، بہت کم ہوتی ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن مجھے ایک دھن سوار تھی، میں نے 10ویں پڑھ کے چھوڑ دیا اور علم دین حاصل کیا. اب ساتھ میں پڑھنے والے ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں پڑھنے والے بولے تو ہی صحیح نکلا، آج کسی کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، یعنی شاید ہی کسی کو سرکاری جاب لگی ہو، ایکا دکا کوئی ہوگا ہمارے ساتھیوں میں جس کو جاب لگی ہو، ورنہ بیچارے اسکول کالج پڑھنے کے بعد پھر کاروبار میں اور دھندوں میں کوئی کیا کیسی مزدوری کر رہا ہے. اب کہتے ہیں کتنا کھائے گا، اس وقت کہتے تھے میں تو چھوٹا موٹا آدمی ہوں بھائی، یہ تو بات آ گئی، تو ورنہ میں کبھی یعنی اپنی بات بولنے کا عادی نہیں ہوں، یہ تو بات آ گئی کہ آج علم دین کو لوگ کمتر ہم پہلے کیا بولتے تھے، کہاں سے کھائے گا. لیکن اگر صحیح معنی میں آپ نے علم دین کو حاصل کیا اور نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ، آج کے گئے گزرے زمانے میں بھی اللہ عزت دے کر رہے گا، اللہ عزت دے کر رہے گا. اب لوگ کہتے ہیں کہاں سے کھائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا کھائے گا. اب یہ بات ہو رہی ہے، یعنی یہ حالات اللہ بدلتے ہیں. تو وہ یتولی الصالحین، اللہ نیک لوگوں کے سرپرست ہیں. بس آخری بات، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بہت بہترین واقعہ ہے. پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم، پڑوس کے ملک کے بلکہ پوری عالمی شخصیت ہے. پیر ذوالفقار نقشبندی ہمارے شیخ کے شیخ ہیں. حضرت فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، یعنی صحن میں بیٹھا ہوا تھا روضہ اقدس کے سامنے. ہمارے پڑوس کے ملک کے قاری صاحب ہیں جو وہاں پڑھاتے ہیں مدینہ منورہ میں، کئی سالوں سے پڑھاتے تھے، اور ان کو وہاں یعنی حفظ وغیرہ پڑھاتے تھے. تو وہاں مکان بھی ملا ہوا ہے، تنخواہ بھی ملتی ہے. اور ان کے 9 بیٹے تھے اور بیٹیاں الگ.
تو شروع میں وہ قاری صاحب آئے اور آ کر بہت غمگین ہو کر میرے سامنے بیٹھ گئے، چہرہ اترا ہوا ٹینشن میں. میں نے پوچھا قاری صاحب خیریت ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ پہلے شروع میں تو جب بچے چھوٹے تھے 3-4 روم کا اچھا خاصا مکان ہے، کام چل جاتا تھا. اب بیٹے بڑے ہو گئے، اولاد بڑی ہو گئی، اور سب کو میں نے علم دین سکھلایا. 9 کے 9 عالم حافظ، کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ پڑھ چکے ہیں. بڑا بیٹا عالم حافظ اور مفتی بن گیا، دوسرا بیٹا عالم بن گیا مفتی بن رہا ہے، تیسرا عالم بن رہا ہے، چوتھا بھی عالم بن رہا ہے. یعنی 9 کے 9 کو میں نے علم دین میں لگایا، سب کو عالم حافظ بنانے کا ارادہ کر لیا. اب کیا ہوا، بڑا بیٹا مفتی بن کر فارغ ہو گیا، اب اس کے نکاح کا مسئلہ، دوسرے بیٹے کے نکاح کا بھی مسئلہ. 2-3 بیٹے تیار ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، اب گھر بھی چھوٹا پڑ رہا ہے. جو 3-4 کمرے کا گھر تھا اب وہ چھوٹا پڑنے لگا. پھر بہو آئے گی، وہ کہاں رہے گی؟ تو ہمارے رشتہ دار آئے اور انہوں نے بہت مجھے الٹا سیدھا سنایا، دل پر بہت آج کیا زخم لگا. یعنی تانا مارا لوگوں نے کہ سب کو ملا بنا دیا. ارے 1-2 کو عالم بناتا بہت تھا، باقی کسی کو کاروبار میں لگاتا، کوئی کورس کروا دیتا، کوئی جاب میں کوئی کام میں لگا دیتا تاکہ پیسے آتے، اور کوئی مکان خرید لیتے تاکہ سب کا انتظام ہو جاتا. یہ کیا کیا تم نے؟ سب کو جو ہے عالم حافظ قاری بنا دیا. اب بولے اب گھومتے رہنا، جوتیاں چٹکھاتے رہنا، اب رشتے آنا مشکل. لوگ آئیں گے دیکھیں گے، بولے مکان نہیں ہے تو رشتہ نہیں ہوگا. تو بولو ایسا سنایا رشتہ داروں نے کہ میرا دل چھلنی ہو گیا کہ کیا یعنی علم دین سکھلانا کوئی جرم ہے؟ آج مجھے ایسا لگنے لگا. تو کہا حضرت آپ دعا کرو. تو کہا چلو ہم دونوں ساتھ میں دعا کرتے ہیں. پہلے چلتے ہیں روزہ اقدس پر سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کریں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے. تو پیر صاحب نے دعا کی. کہتے ہیں دوسرا دن تھا، عشاء کی نماز کے بعد میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، وہ قاری صاحب آئے اور ہاتھ میں کوئی تھیلی ہے، تھیلی میں کچھ لے کر آئے اور بہت تیزی میں آئے اور آ کر بہت خوش تھے اور آ کر فوراً مصافحہ کیا اور گلے ملے. بولے حضرت کام ہو گیا، کام ہو گیا، لو یہ مٹھائی لے کر آیا ہوں آپ کے لیے. تو کہا کہ کیسے کام ہو گیا؟ بولے سب کا کام ہو گیا. پیر صاحب کہہ رہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا سب کا مطلب کیا. بڑے بیٹے کے رشتے کے لیے پریشان تھے، کہہ رہے سب کا کام ہو گیا. بولے 9 کے 9 کا کام ہو گیا. تو پوچھا ایسا کیسے؟ تو کہا کہ ہمارے یعنی دور کے رشتوں میں ایک انجینئر صاحب تھے، وہ یہاں رہتے تھے مدینہ منورہ میں، اور ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کی بیوی تھی اور بچیاں تھیں. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا چلو اللہ کا نام لے کے دعا کر کے چلتے ہیں، ان کے گھر بچی ہے، رشتہ دیتے ہیں، اللہ قبول کر لے گا. تو دعا مانگ کر بہت ڈرتے ہوئے میں اپنی گھر والی کو لے کر گیا. گھر والی اندر چلی گئی، میں باہر یعنی صحن میں بیٹھا ہوا تھا. بس 2-5 منٹ میں گھر والی باہر نکلی اور مجھے الگ سے بلایا. میں گھبرا گیا کہ شاید لگتا ہے رشتہ کینسل، کیونکہ جب بات بنتی ہے تو لمبی چلتی ہے، جب بات بنانی ہوتی ہے تو پھر آدمی لمبی باتیں کرتا ہے سب کچھ. لیکن 2-5 منٹ میں عورت باہر آ گئی تو میں گھبرا گیا کہ شاید رشتہ نہیں ہوا. تو بیوی کی سانس چڑھ رہی ہے. بولو ہو گیا سب کا ہو گیا. یعنی وہ خوشی کے مارے بول ہی نہیں پا رہی ہے. تو کہا کیا ہوا؟ کچھ سکون یعنی آرام سے بات کر، کیا ہوا؟ بولے سب کا رشتہ ہو گیا. تو میں حیران کہ ہم تو صرف بڑے بیٹے کے لیے آئے تھے، سب کا رشتہ؟ بولے سب کا رشتہ ہو گیا. بولے کیسے؟ بولے ان کی جو مرحوم جو ہیں، ان کی جو بیوہ عورت ہے، ان کی 9 بیٹیاں ہیں، ان کی 9 بیٹیاں ہیں، اور سب خوبصورت اور سلیقہ مند ہیں. اور اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ ہمارے ہر بچے کی جوڑ کی ہے. ہر بچی جو ہے ہمارے ہر بچے سے 1.5-2 سال چھوٹی ہے، یعنی بالکل سیٹ ہے. تو انہوں نے سب کا رشتہ منظور کر لیا اور کہا کہ میرے شوہر نے وصیت کی تھی کہ اپنی بچیوں کا نکاح عالم حافظ اور نیک لوگوں سے کرنا، اس لیے میں سب کا رشتہ منظور کرتی ہوں. بڑے کا نکاح تو ابھی جلدی ہوگا، باقی سب کا جب وقت آتا رہے گا سب کا اپنے اپنے وقت پر نکاح ہوتا رہے گا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. یہ جملہ یاد رکھنا، اللہ نیک لوگوں کا سرپرست ہے. ایک رشتے کے لیے پریشان تھے، اللہ نے ایک ساتھ 9 رشتے کروا دیے. اللہ نے ایک ساتھ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صالح بنا دے، نیک بنا دے، تو اللہ ہمارے سرپرست بن جائیں گے اور وہ ہمارے سارے کام بنائیں گے. بہرحال دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے اجتماع شروع ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ہماری مسجد سے گاڑی کا انتظام کیا گیا ہے، اور ابھی کچھ ٹکٹیں باقی رہ گئی ہیں. 50 روپے کا ٹکٹ رکھا گیا ہے، حافظ صاحب کے پاس ہے.
جو صاحب جانا چاہتے ہیں وہ ابھی نماز کے بعد بھی ٹکٹ لے لیں، اور انشاءاللہ 3 بجے گاڑی یہاں سے روانہ ہو جائے گی۔ 3 بجے آنے کا ٹائم نہیں، روانہ ہونے کا ٹائم ہے، کیونکہ عصر سے پہلے وہاں پہنچنا ہے، ورنہ نماز راستے میں ہو جائے گی۔ ہم جائیں دین کے کام کے لیے اور نماز ہی چھوٹ جائے، یہ نہیں۔ اس لیے 3 بجے جانے کا، گاڑی کے اٹھنے کا ٹائم ہے، انشاءاللہ 3 بجے گاڑی روانہ ہو جائے گی۔ اس لیے جمعہ کی نماز کے بعد جلدی سے اپنی تیاری کر کے بستر وغیرہ لے کر انشاءاللہ اتوار کے دن ظہر تک انشاءاللہ اجتماع ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے یعنی 2 دن مشکل سے ہیں، 2 راتیں وہاں آئیں گی، تو اس کی پوری تیاری کے ساتھ یہاں تشریف لے آئیں۔ اور گاڑی پر انشاءاللہ بینر لگا ہوا ہوگا کہ پتر والی مسجد کی گاڑی ہے، تاکہ آسانی رہے اور اسی گاڑی میں سوار ہوں، اور ٹکٹ کے ساتھ، تاکہ انتظام کرنے میں آسانی ہو۔ اس لیے جو ہے اپنے وقت کو فارغ کریں اور پہنچے اجتماع میں۔ وہ یتولی الصالحین، اللہ ہم یہ صالح بننے کے لیے اور اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے یہ اجتماعات ہوتے ہیں۔ وہاں جائیں گے، اللہ والوں کے ماحول میں اچھی باتیں سنیں گے، اللہ والوں کی یہ لمحے بار بار آیا نہیں کرتے۔ مرد مومن دین کی باتوں سے کترایا نہیں کرتے، مرد مومن دین کی باتوں سے کترایا نہیں کرتے، اور دین کی اجتماعات میں جانے سے اللہ کے نیک بندے شرمایا نہیں کرتے، اور اس کے پیچھے کیا لگ رہا ہے، اس کے اوپر افسوس اور شرمندگی جتلایا نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے وقت فارغ کریں، یہ غنیمت ہے میرے بھائی۔ اگر آج جانا ہے تو بہت اچھا، نہیں تو جتنا وقت ملے کل چلے جائیں، رات کو چلے جائیں، لیکن جائیں ضرور، وہاں ماحول میں جائیں۔ ارے کتنے سال یہاں وہاں گزر جاتے ہیں، کچھ ایام یا کچھ مدت، کچھ گھنٹے، کچھ لمحے اللہ کے لیے بھی تو لگائیں، اللہ کو پیار آ جائے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے تو لگائیں، وہ ماحول میں تو جائیں۔ اس لیے ہر ایک سے گزارش ہے کہ اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ اجتماع یعنی جمعہ کے بعد ہی جو گاڑی روانہ ہوگی اسی میں جانے کی کوشش کریں، ورنہ رات میں یا کل جب بھی موقع ملے اپنے وقت کو جلد، اگر کسی کا کام کچھ رہ گیا، کوئی ایمرجنسی مسئلہ ہے، اس کو جلدی نمٹا کر وہاں پہنچیں۔ یہاں سے 40 کلومیٹر، زیادہ دور نہیں ہے، 40 کلومیٹر ہے کھیڑا میں، زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے آرام سے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہونے والے اجتماع کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔